جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال مت نوچا کرو۔ جس کسی مسلمان کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائیں، قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور کا باعث ہوں گے۔ اور یحییٰ کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے عوض اس کی نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ دور کرتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4202۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہودی اور عیسائی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، بس تم ان کی مخالفت کیا کرو، یعنی رنگا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4203۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ بوٹی کی مانند سفید تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کسی رنگ سے بدل دو اور سیاہی سے بچو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4204۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق سب سے بہتر چیز جس سے یہ سفید بال رنگے جاتے ہیں مہندی اور قتم ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4205۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے بال کانوں تک تھے، ان میں مہندی کے رنگ کی جھلک تھی اور آپ 2 سبز چادریں اوڑے ہوئے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4206۔ ایاد بن لقیط نے حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے آپ سے عرض کیا، یہ جو آپ کی کمر پر ہے مجھے دکھائیں۔ میں طبیب یعنی معالج ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبیب تو اللہ ہے، تم رفیق یعنی تسلی دینے والے اور نرمی کرنے والے ہو۔ طبیب وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4207۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ایک شخص سے یا میرے والد سے میرے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تیرا قصور نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ اور آپ نے اپنی داڑھی مہندی سے رنگی ہوئی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4208۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے اپنے بال نہیں رنگے، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4209۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبتی یعنی رنگی ہوئی کھال سے بنے ہوئے جوتے استعمال کیا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو ورس اور زعفران بھی لگاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4210۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4212۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ عجمی بادشاہوں کو خط لکھیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ لوگ مہر کے بغیر خط نہیں پڑھتے، تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں یہ کلمات کندہ تھے، محمد رسول اللہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4214۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث عیسیٰ بن یونس کے ہمانہ روایت کی۔ اس میں اضافہ ہے، پھر یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہی حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی
اور پھر وہ ایک کنویں کے کنارے بیٹھے تھے کہ اتفاقاً اس میں گر گئی، تو انہوں نے حکم دیا اور اس کا سارا پانی نکالا گیا، مگر لوگ اسے تلاش کرنے سے عاجز رہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4215۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4216۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ساری کی ساری چاندی کی تھی، اس کا نگینہ بھی اسی ہی سے تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4217۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھنا شروع کیا اور اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کروائے، تو صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے بھی ویسی ہی انگوٹھیاں بنوا لی ہیں تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس میں بھی محمد رسول اللہ کے الفاظ نقش کروائے۔ آپ کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہنی، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی، حتیٰ کہ عریس نامی کنویں میں گر گئی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت تک لوگوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے گر گئی، یعنی اس کے بعد اختلافات نے بھی سر اٹھا لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4218۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ کے کلمات کندہ کروائے اور فرمایا کوئی شخص میری اس انگوٹھی کے نقش کی طرح اپنی انگوٹھی کا نقش نہ بنوائے، پھر حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4219۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی۔ ابن عمر نے فرمایا پھر وہ انگوٹھی گم ہو گئی تو لوگوں نے اسے تلاش کیا مگر نہ پا سکے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کے کلمات نقش کروائے، چنانچہ وہ اسی سے مہر کیا کرتے تھے یا اسے پہنا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4220۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صرف ایک دن چاندی کی انگوٹھی دیکھی تو لوگوں نے بھی بنوا کر پہن لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اتار پھینکی تو لوگوں نے بھی اتار پھینکی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو زہری سے زیاد بن سعد، شعیب اور ابن مسافر نے روایت کیا، اور ان سب کا بیان ہے کہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4221۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 باتیں ناپسند تھیں، یعنی حرام سمجھتے تھے۔ زرد رنگ کی مرکب خوشبو یعنی خلوق، سفید بالوں کا سیاہ رنگ تبدیل کر دینا، چادر گھسیٹنا، سونے کی انگوٹھی پہننا، بغیر موقع مناسب کے زینت کا اظہار کرنا، گوٹیوں سے کھیلنا، شرعی معوذات کے سوا دوسرے دم جھاڑ، من کے کوڑیاں وغیرہ لٹکانا، غیر حلال میں منی ڈالنا اور چھوٹے بچے میں خرابی ڈالنا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرام نہ کہتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ ایام رضاعت میں بچے کی ماں سے مباشرت کرنا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مسند روایت کرنے میں اہل بصرہ منفرد ہیں، واللہ اعلم۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4222۔ جناب عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی پوجا پاتا ہوں؟ تو اس نے وہ انگوٹھی اتار پھینکی۔ وہ دوبارہ آیا تو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ پر دوزخیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ تو اس نے وہ بھی اتار پھینکی۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول کس چیز سے انگوٹھی بنواؤں؟ آپ نے فرمایا چاندی کی بنواؤ مگر مسقال سے کم رکھنا۔ مسقال مساوی ہے 4.25 گرام کے۔ محمد بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن مسلم کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ
السلمی المروزی کہا، جبکہ حسن بن علی نے السلمی المروزی نہیں کہا بلکہ صرف عبداللہ بن مسلم کہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4224۔ ایاس بن حارث بن معیقب نے اپنے دادا معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، خیال رہے کہ ایاس کے نانا کا نام ابو ذباب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی کا ملمہ کیا گیا تھا۔ کہا کہ بسا اوقات وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ راوی نے کہا کہ حضرت معیقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے محافظ تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4224۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت میں راستے پر سیدھا چلنے اور سداد میں تیر کا نشانے پر لگنے کے معنی پیش نظر رکھا کرو۔ پھر شہادت والی یا درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے اس میں یا اس میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، یہ شک عاصم کو ہوا ہے، اور آپ نے مجھے قصی اور میسرہ سے بھی منع فرمایا۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قصی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد نارنگی کی طرح منقش کپڑے ہیں جو ہمارے پاس شام یا مصر سے آتے تھے، اور میسرہ سے مراد وہ گدیاں ہیں جو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بناتی تھیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4225۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرفوعاً اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے مرسلاً بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں ہاتھ پہ پہنا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4226۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4228۔ محمد بن اسحاق نے روایت کیا، کہا کہ میں نے سلط بن عبداللہ بن نوفل بن عبد المطلب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی چنگلیاں میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنی انگوٹھی اسی طرح پہنا کرتے تھے اور اس کا نگینہ باہر کی طرف رکھتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی ایسے ہی پہنا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4229۔ عبد الرحمن بن طرفہ نے بیان کیا کہ مارکہ کلاب میں میرے دادا ارفجہ بن اسعد کی ناک کٹ گئی تھی، تو انہوں نے چاندی کی بنوائی مگر اس میں بو پڑ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سونے کی ناک بنوا لی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4232۔ یزید بن ہارون اور ابو عاصم دونوں نے کہا ہمیں ابو الاشہب نے بواسطہ عبد الرحمن بن طرفہ سے، انہوں نے ارفجہ بن اسعد سے مذکورہ والا کے ہم معنی روایت کیا۔ یزید نے کہا کہ میں نے ابو الاشہب سے پوچھا کیا عبد الرحمن بن طرفہ نے اپنے دادا ارفجہ کو پایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4233۔ عبد الرحمن بن طرفہ نے ارفجہ بن اسعد سے، انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ ارفجہ کی ناک کٹ گئی تھی، مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4234۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کے ہاں سے کچھ زیورات آئے جو اس نے آپ کو ہدیہ کیے تھے۔ ان میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ حبشی انداز کا تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکڑی سے تھاما اور آپ اس سے اعراض کرنے والے تھے، یا آپ نے اسے اپنی انگلیوں سے پکڑا، پھر اپنی نواسی زینب کی بیٹی امامہ دختر ابلاس کو بلایا اور فرمایا بیٹا یہ تم پہن لو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4235۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے محبوب یعنی بیٹے، بیٹی یا بیوی وغیرہ کو آگ کا حلقہ پہنانا پسند کرتا ہو تو وہ اسے سونے کا حلقہ پہنا دے،
اور جسے پسند ہو کہ وہ اپنے محبوب کے گلے میں آگ کا توق ڈالے تو وہ اسے سونے کی ہنسلی پہنا دے، اور جسے پسند ہو کہ وہ اپنے محبوب کو آگ کا کنگن پہنائے تو وہ اسے سونے کا کنگن پہنا دے، لیکن تم لوگ چاندی اختیار کرو اور اس سے دل بہلاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4236۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کے چمڑے کی گدی یا زین پوش پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور سونا پہننے سے بھی منع کیا ہے، الا یہ کہ معمولی ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو قلابہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4239۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے اس مقام پر قیامت تک جو ہونے والا تھا سب بیان کیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ یاد رکھنے والے نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والے نے اسے بھلا دیا۔ یقیناً میرے ان ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ یاد ہوگا، اور جب ان واقعات میں سے کوئی پیش آتا ہے تو مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے، جیسے کسی کو کسی کے چلے جانے کے بعد اس کا چہرہ یاد رہتا ہے، پھر مدت بعد جب اسے دیکھتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4240۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے احلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا۔ تو کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھاگم بھاگ اور غارت گری، پھر وسعت و فراخی یعنی مال و زر کا فتنہ آئے گا، جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ہوگا۔ اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے، جیسے کہ سرین ہو پسلی پر، یعنی نامعقول اور نااہل ہوگا، جس طرح کی سرین ایک پسلی پر نہیں ٹک سکتی۔ پھر ایک فتنہ اٹھے گا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا تماچا پڑھ کر رہے گا۔ پس جب سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، وہ اور بڑھ جائے گا۔ آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا اور شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو خیموں یعنی فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا، اور جب یہ احوال ہوں تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4242۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین جن کے ساتھ 300 یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ نے ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں تک کے نام بتا دیے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4243۔ سبیر بن خالد نے بیان کیا کہ جس زمانے میں خوزستان میں تستر کا علاقہ فتح ہوا، میں کوفے آیا۔ میں یہاں سے خچر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں مسجد میں چلا گیا تو میں نے وہاں چند آدمی دیکھے جن کے قامت و جسامت متوسط قسم کی تھی، اور ساتھ ہی ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ حجازی آدمی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے ناپسندیدگی کے سے انداز سے دیکھا اور کہا، کیا تم انہیں نہیں جانتے ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان ہیں رضی اللہ عنہما۔ پھر حذیفہ نے بیان کیا کہ دیگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق پوچھا کرتے تھے، اور میں آپ سے شر کے متعلق سوال کیا کرتا تھا کہ کہیں اس میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے ان کو غور سے دیکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خوب سمجھتا ہوں جو تمہیں برا لگتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ خیر جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، کیا اس کے بعد شر ہوگا جیسے کہ اس سے پہلے تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تو اس سے بچاؤ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تلوار۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں کہا، میں یعنی حذیفہ نے عرض کیا، کیا تلوار سے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا؟ فرمایا،
صلح ہوگی جس میں بباطن خیانت ہوگی یعنی دھوکہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر زمین میں اللہ کا کوئی خلیفہ ہو اور وہ تمہاری کمر پر مارے اور تمہارا مال چھین لے تب بھی اس کی اطاعت کرنا، ورنہ اس حال میں مر جانا کہ تم جنگل میں کسی درخت کی جڑ چبا کر گزارا کرنے والے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دجال آئے گا، اس کے پاس نہر ہوگی اور آگ، جو اس کی آگ میں پڑا اس کا اجر ثابت ہوا اور اس کے گناہ ختم ہوئے، اور جو اس کی نہر میں پڑا اس کے گناہ ثابت ہوئے اور اجر ضائع ہو گئے۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر قیامت آ جائے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4244۔ خالد بن خالد یشکری نے یہ حدیث روایت کی۔ اس میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تلوار کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ باقی بچیں گے جن کے دلوں میں فساد ہوگا، بظاہر صلح کریں گے مگر باطن میں دھوکہ ہوگا۔ پھر حدیث بیان کی۔ کہا کہ جناب قتادہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیش آنے والے فتنہ ارتداد پر محمول کیا کرتے تھے۔ قزائن قزن کی جمع ہے، اس تنکے کو کہتے ہیں جو آنکھ میں پڑ جاتا ہے۔ خدنہ کا معنی صلح اور دخن کا معنی ہے سینے کا بغض، جلن اور کڑھن۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4245۔ نصر بن عاصم لیثی نے بیان کیا کہ ہم بنو لیث کے چند لوگ خالد بن خالد یشکری کے ہاں گئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ ہم نے بتایا کہ بنو لیث سے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی۔ کہا کہ ہم بنو لیث کے لوگ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس لوٹے، جبکہ کوفے میں جانور یعنی خچر وغیرہ مہنگے تھے۔ تو میں اور میرے ساتھی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی، تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ تو میں نے اپنے ساتھی نصر بن عاصم سے کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں اور جب منڈی شروع ہوگی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک حلقہ لگا ہوا ہے، گویا ان کے سر کٹے ہوئے ہمتن گوش ایک آدمی کی بات بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ میں بھی ان میں جا کھڑا ہوا تو ایک آدمی میرے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کیا تم بصرے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں جان گیا ہوں، اگر تم کوفے کے ہوتے تو اس شخص کے بارے میں نہ پوچھتے۔ چنانچہ میں اس گفتگو کرنے والے کے قریب ہو گیا اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کر رہے تھے کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں خیر سے محروم نہیں رہوں گا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد شر ہے؟ آپ نے فرمایا اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھ اور پڑھا کر، اور جو اس میں ہے اس کی پیروی کر۔ آپ نے یہ 3 بار فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد شر ہے؟ آپ نے فرمایا اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھ اور پڑھا کر، اور جو اس میں ہے اس کی اتباع کر۔ اور حدیث بیان کی، اس میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا اس شر کے بعد خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھو اور جو اس میں ہے اس کی اتباع کرتے رہو۔ 3 بار فرمایا۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا اس شر کے بعد خیر ہوگی؟ فرمایا صلح ہوگی، خیانت والی، اتفاق و اجتماع ہوگا مگر کدورت والا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول الہدنہ الدخن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے دل پہلے کسی کیفیت پر واپس نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ فرمایا فتنہ ہوگا، اندھا اور بہرا، اور اس کے قائد دوزخ کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ تو اے حذیفہ اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ تم کسی درخت کے جڑ کو چبانے والے ہو تو یہ کیفیت تمہارے لیے اس سے بہتر ہوگی کہ ان میں سے کسی کی اتباع کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4246۔ سبیع بن خالد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان ایام میں کوئی خلیفہ نہ پاؤ تو بھاگ جانا حتیٰ کہ مر جاؤ۔
اور اگر تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم کسی درخت کی جڑ چبانے والے ہو تو یہ بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر کسی نے چاہا کہ اس کی گھوڑی بچہ جنے تو وہ بچہ نہیں جن پائے گی کہ قیامت آ جائے گی، یعنی بہت جلد ایسا ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4247۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی امام کی بیعت کی ہو اور اپنے ہاتھ کا مال اور دل کا پھل یعنی اپنا قول و قرار اس کو دے دیا ہو تو پھر ہمت بھر اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا امیر بن کر آئے اور اس سے جھگڑا کرے تو اس دوسرے کی گردن مار دو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کیا بھلا یہ حدیث آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، اسے میرے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا چچا زاد معاویہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ یوں کریں اور یوں کریں۔ کہا اللہ کی اطاعت میں اس کی اطاعت کرو اور اللہ کی معصیت میں اس کی نافرمانی کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4248۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب مسلمانوں کو مدینے میں محصور کر لیا جائے گا اور ان کی عملداری زیادہ سے زیادہ خیبر کے قریب مقام صلح تک ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4250۔ زہری نے بیان کیا کہ صلح خیبر کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4251۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا اور میں نے اس کی مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا اور بلا شبہ میری امت کی عملداری وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اسے میرے لیے لپیٹا گیا ہے، اور مجھے سرخ و سفید یعنی سونا چاندی 2 خزانے دیے گئے ہیں، اور میں نے اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ فرمائے اور ان پر ان کے اپنے اندر کے علاوہ باہر سے کوئی دشمن مسلط نہ ہو جو انہیں ہلاک کر کے رکھ دے۔ تو میرے رب نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اسے رد نہیں کیا جاتا۔ میں تیری امت کے ان لوگوں کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان کے اپنے اندر کے علاوہ باہر سے کوئی دشمن مسلط نہیں کروں گا جو انہیں ہلاک کر کے رکھ دے۔ اگرچہ سب ملکوں والے ان پر چڑھ دوڑیں تو انہیں ہلاک نہیں کر سکیں گے، البتہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قید کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے، اور جب ان میں ایک بار تلوار پڑ گئی تو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ مل نہ جائیں اور کچھ قبیلے بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں، اور ان قریب میری امت میں کذاب اور جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے۔ ان کی تعداد 30 ہوگی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ ابن عیسیٰ نے کہا حق پر غالب رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4252۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 باتوں سے امان دی ہے، تمہارا نبی تم پر بد دعا نہیں کرے گا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اور یہ کہ اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں آ سکیں گے، یعنی کلی اور مجموعی طور پر، اور یہ کہ تم لوگ گمراہی پر جمع نہیں ہوگے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4253۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت قریب آ جائے گا یا فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے، بخیلی ڈال دی جائے گی اور حرج بڑھ جائے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول حرج کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قتل ہی قتل۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4255۔ جناب مسلم بن ابو بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنہ ہوگا، اس میں لیٹا ہوا آدمی بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے کی نسبت بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول
آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے، اور جس کی بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں میں چلا جائے، اور جس کی کھیتی ہو وہ اپنی زمین میں چلا جائے۔ کہا کہ جس کے پاس ان میں سے کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ اپنی تلوار لے اور اس کی دھار کو پتھر پر مارے، یعنی اسے کند کر دے، اور پھر جہاں تک ہو سکے فتنے میں شریک ہونے سے بچنے کی کوشش کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4256۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، فرمائیے کہ اگر کوئی فتنہ پرور میرے گھر میں داخل ہو جائے اور مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کی مانند ہو جانا۔ یزید بن خالد نے یہ آیت پڑھی لَئِن بَسَطْتَ إِلَيْكَ يَدَكَ، اگر تو نے میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4257۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تو ابو بکرہ والی حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا، فرمایا اس کے مقتولین سبھی آگ میں جائیں گے۔ اس روایت میں ہے وابسہ نے پوچھا اے ابن مسعود یہ کب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو حرج یعنی قتل اور فتنوں کے دن ہوں گے، جب کوئی آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے سے بھی امن میں نہ ہوگا۔ میں نے کہا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر میری زندگی میں یہ دن آ گئے تو؟ انہوں نے کہا اپنی زبان بند اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا اور اپنے گھر کی کوئی چٹائی بن جانا۔ پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوئے تو میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ کہیں یہ وہی فتنہ نہ ہو، تو میں سوار ہوا حتیٰ کہ دمشق پہنچا اور جناب خریم بن فاتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے ان کو سب بتایا تو انہوں نے اللہ کی قسم کھائی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے جیسے کہ مجھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4258۔ عبد الرحمن بن سمورہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آگے گھٹا ٹوپ اندھیری رات کی مانند فتنے ہیں، آدمی ان میں صبح کو مومن شام کو کافر اور شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ بیٹھا ہوا ان میں کھڑے ہونے والے کی نسبت بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ صحابہ نے کہا تو آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا، یعنی ان میں کسی طرح سے کوئی حصہ نہ لینا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4262۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا، اور جو ان میں مبتلا کیا گیا پھر اس نے صبر کیا تو اس کا کیا کہنا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4263۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے محمد بن عیسیٰ بن طباع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عبد القدوس نے زیاد کے تعارف میں اسے زیاد سیمین کوش کہا، یعنی چاندی کے کانوں والا، کانوں کی سفیدی کی وجہ سے یہ نام رکھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4266۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کا پیچھا کرتے ہوئے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں پھرتا رہے گا، اپنے دین کی حفاظت میں فتنوں سے بھاگنا چاہتا ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4267۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں نکلنا چاہتا تھا کہ مارکہ جمل میں قتال میں حصہ لوں کہ مجھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مل گئے تو انہوں نے کہا واپس لوٹ جاؤ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی بن جاتے ہیں۔ کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہوا، مگر مقتول کا کیا قصور ہوا؟ آپ نے فرمایا اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4268۔ ایوب نے حسن سے اپنی سند سے بالاختصار مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا محمد بن متوکل کا ایک اور بھائی تھا حسین، لیکن وہ ضعیف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4269۔ خالد بن دہقان نے بیان کیا کہ ہم لوگ غزوہ قسطنطنیہ میں ذوالقیح مقام پر تھے کہ اہل فلسطین کا ایک بڑا رئیس آیا جسے وہ لوگ پہچانتے تھے، اور اس کا نام ہانی بن کلثوم بن شریک کنانی تھا۔ اس نے عبداللہ بن ابی زکریا کو سلام کہا اور وہ ان کا مقام و مرتبہ پہچانتا تھا۔ خالد نے بیان کیا پھر ہمیں عبداللہ بن ابو زکریا نے حدیث بیان کی، کہا میں نے ام دردہ سے سنا، وہ کہتی تھی کہ میں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہر گناہ امید ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے گا، مگر وہ جو شرک کی حالت میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا ہو۔ تو ہانی بن کلثوم نے کہا میں نے محمود بن ربی سے سنا، وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، نفل نہ فرض۔ خالد نے ہمیں کہا پھر ابن ابو زکریا نے مجھے بواسطہ ام دردہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ بڑا ہلکا پھلکا اور اچھے اعمال کی توفیق میں رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا مرتکب نہ ہو، جب وہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ہانی بن کلثوم نے بواسطہ محمود بن ربی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اسی کے مثل روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4270۔ خالد بن دہقان نے کہا میں نے یحییٰ بن یحییٰ غسانی سے اعتبت بقتلہ کا مفہوم پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ فتنے میں قتال کرتے ہیں اور ایک ان میں سے کسی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ وہ حق اور ہدایت پر تھا اور اس عمل پر اللہ سے استغفار نہیں کرتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اور مزید کہا کہ فَعَتَّبَطَ کا مفہوم ہے کہ خون بہاتا ہے، خوب بہانا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4271۔ خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جگہ سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ سورہ نساء کی یہ آیت کریمہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، سورہ فرقان کی آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ سے 6 ماہ بعد نازل ہوئی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4272۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جب سورہ فرقان کی آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق نازل ہوئی تو مکے کے مشرکین نے کہا اب ہمارے ایمان لانے کا کیا فائدہ، ہم نے ناحق جانیں قتل کی ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارا ہے اور بدکاریوں کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ تب اللہ نے یہ ارشاد نازل کیا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ آیتیں انہی مشرکین کے حق میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا لیکن سورہ نساء کی آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ایسے مسلمان شخص کے لیے ہے جو اسلامی احکام جانتا ہے پھر کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ سعید نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس بات کا مجاہد سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا
مگر جو شخص نادم ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4273۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورہ الفرقان کی آیت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ مشرکین کے بارے میں ہے۔ نیز یہ بھی نازل ہوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4274۔ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے کو کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4275۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فتنے کے ہونے کا ذکر فرمایا اور اس کی ہیبت ناکی بیان کی۔ ہم نے عرض کیا یا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر یہ ہمیں پہنچ گیا تو ہلاک کر ڈالے گا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس میں تمہیں قتل ہو جانا ہی کافی ہوگا۔ سعید کہتے ہیں پھر میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا کہ قتل ہو گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4277۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں اس پر عذاب نہیں، اس کا عذاب دنیا میں فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4278۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے یہ دین 12 خلفاء تک معزز اور غالب رہے گا۔ چنانچہ لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور آواز بلند کی، پھر آپ نے آہستہ سے ایک بات کہی تو میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان آپ نے کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4280۔ اسود بن سعید حمدانی نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مذکورہ حدیث بیان کی۔ اس میں مزید ہے کہ جب آپ اپنے گھر واپس آئے تو قریشی لوگ آپ کے پاس آئے اور پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4281۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے فنا ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا، زائدہ بن قدامہ نے اپنی روایت میں کہا اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا۔ پھر سب راوی متفق ہیں حتیٰ کہ اللہ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ فطر بن خلیفہ کی روایت میں مزید ہے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ سفیان ثوری کی روایت میں کہا یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر بن عبید اور ابو بکر بن عیاش کے الفاظ سفیان کی روایت کے ہم معنی ہے، لیکن ابو بکر نے العرب کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4282۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس زمانے سے ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے ایک آدمی کو اٹھائے گا جو اسے عدل سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم سے بھری ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4283۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے مہدی میری عطرت یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ جناب عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ میں نے ابو ملیح سے سنا وہ علی بن نفیل جو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں کی مدح کرتے تھے کہ وہ بھلے آدمی تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4284۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین میں دھسا دیے جانے والے لشکر کا قصہ بیان کیا۔
اس میں ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس آدمی کا کیا حال ہوگا جسے مجبوراً ان کے ساتھ نکلنا پڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ زمین میں دسا تو دیا جائے گا مگر قیامت کے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4289۔ جناب ابو علقمہ نے کہا کہ میرے علم و یقین کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا بے شک اللہ ذوالجلال ہر 100 سال کے شروع میں یا آخر میں اس امت کے اندر ایک آدمی پیدا کرتا رہے گا جو اس کے دین کو از سر نو قائم اور مضبوط کرتا رہے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو عبد الرحمن بن شریح اسکندرانی نے بیان کیا ہے، وہ شراحیل سے آگے نہیں بڑھا، یعنی اس نے بعد والے راویوں کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4291۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ مکحول اور ابن ابو زکریہ خالد بن معدان کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ چل دیا، تو خالد نے جبیر بن نفیر سے ایک حدیث روایت کی جو ہدنہ یعنی مصالحت کے متعلق تھی۔ پھر جبیر نے کہا چلیں حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو جبیر نے ان سے ہدنہ یعنی مصالحت کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے تم لوگ رومیوں سے ایک پرامن مصالحت کرو گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر اپنے پیچھے ایک دشمن سے جنگ کرو گے، ان پر غالب رہو گے، غنیمت پاؤ گے اور صحیح سلامت رہو گے، پھر وہاں سے واپس لوٹو گے اور ایک میدان میں اترو گے جس میں ٹیلے بھی ہوں گے، تو عیسائیوں میں سے ایک آدمی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اسے قتل کر ڈالے گا، تو اس موقع پر رومی دھوکہ کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4292۔ حسان بن عطیہ نے یہ حدیث بیان کی اور مزید کہا مسلمان جلدی سے اپنے اسلحے کی طرف اٹھیں گے اور ان سے قتال کریں گے اور اللہ انہیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس سند میں ولید نے بواسطہ جبیر حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روح یحییٰ بن حمزہ اور بشر بن بکر نے اوزاعی سے روایت کیا جیسے کہ عیسیٰ نے کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4293۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی یثرب یعنی مدینے کی بے آبادی کا پیش خیمہ ہوگی اور یثرب کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس حدیث کے بیان کرنے والے یعنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا، پھر فرمایا بلا شبہ یہ واقعہ اس طرح حق ہے جیسے کہ تم یہاں ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، مراد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4294۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تو کہنے والے نے کہا کیا یہ ہماری ان دنوں قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے لیکن جھاگ ہوگے جس طرح کے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4297۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر مسلمانوں کا خیمہ یعنی مرکز دمشق نامی شہر کی جانب میں واقع مقام غوطہ ہوگا اور دمشق شام کے بہترین شہروں میں سے ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4298۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب مسلمان مدینے میں گھیر لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بعید ترین چھاونی اس وقت
صلح مقام پر ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4299۔ جناب زہری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ صلح کا مقام خیبر کے قریب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4300۔